السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی عافیت میں، رحمتوں اور برکتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقرا کے سلسلے کا آج ہمارا یہ نواں موڈیول ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں علم اور سوشل رسپانسبلٹی کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں علم اور سوشل رسپانسبلٹی کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے۔ علم کا حصول اگر مسلمان کی زندگی کا بڑا مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، تو علم دراصل معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھا سوشل رسپانسبلٹیز اینڈ سوشل سروسز کو، معاشرتی ذمہ داریاں اور معاشرتی خدمات دراصل ہیں کیا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں دیا جانے والا علم ان معاشرتی ذمہ داریوں اور خدمات کے لیے انسانوں کو کیسے تیار کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات معاشرے کے ہر ایک فرد کو دوسروں کے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ چنانچہ امیر نگہبان ہے، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے۔ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات مسلمانوں میں گہرا احساس ذمہ داری بیدار کرتی ہیں۔ یہ تعلیمات مسلمانوں کو صرف انفرادی زندگی نہیں سکھاتی ہیں، بلکہ انہیں ایک خوبصورت معاشرے میں پروتی ہیں جس کی بنیاد محبت اور اخوت پر ہے۔ ہر مسلمان کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایسا بنیادی اصول ہے جس کے علم کی وجہ سے مومن صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ سوشلی انتہائی رسپانسبل بن جاتا ہے۔ ایمان سچا ہو تو مومن جس طرح اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی طرح اپنے مومن بھائیوں کی ضروریات پوری کرنے کی رسپانسبلٹی بھی لے لیتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر بیدار ہونے والی سوشل رسپانسبلٹی، معاشرتی ذمہ داری ہمیں صحابہ کرام میں کیسے نظر آتی ہے۔ مواخات مدینہ سینس آف سوشل رسپانسبلٹی کی بہترین مثال ہے۔ دنیا میں عام طور پر معاشرتی ذمہ داری کا یہی تصور ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ وقت، مال، صلاحیت معاشرے کے افراد کے فلاح و بہبود کے لیے لگا دی جائے، لیکن صحابہ کرام دوسروں کی فلاح و بہبود کو اپنی فلاح و بہبود پر ترجیح دیتے تھے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔
اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ انہوں نے کیسے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، کیسے ان کی بھوک مٹانے، انہیں رہائش فراہم کرنے اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں اپنے اوپر ترجیح دی۔ ان میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تو وہ معاشرہ تھا کہ جہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے جنگیں چھڑ جاتی تھیں، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا باندھنے پہ جھگڑا، سالوں یہ لڑائیاں جاری رہتی تھیں۔ اس معاشرے میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس معاشرے کے افراد اتنے رسپانسبل کیسے ہو گئے؟ وہ سوشلی اتنے رسپانسبل کیسے بن گئے؟ اس کی وجہ وہ ربانی علم تھا جو انہوں نے اللہ کی کتاب سے حاصل کیا تھا۔ اس کی وجہ رسول اللہ کی تعلیمات تھیں۔ یہ علم تھا جس نے ان کو معاشرتی اعتبار سے ذمہ دار بنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں باہمی محبت کا گہرا احساس بیدار کیا، جس کی وجہ سے ایک فرد کی تکلیف کو سب لوگ محسوس کرتے تھے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی مثال باہم محبت کرنے، آپس میں رحم دل ہونے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کے جب اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بھی بیداری اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہونے کو پکار اٹھتا ہے۔ یہی معاشرتی ذمہ داری کا احساس تو تھا جو رسول اللہ نے صحابہ کرام میں اس وقت بیدار کیا جب قبیلہ مضر کے افراد آئے تھے۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن دھاری دار چادریں یا عبائیں گلے میں ڈالے اور تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب مضر قبیلے سے تھے۔ ان کی فاقہ زدگی کو دیکھ کر رسول اللہ کا رخ انور غم زدہ ہو گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، پھر باہر نکلے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی، آپ نے نماز ادا کی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور اس سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح سے نگران ہے۔ اور وہ آیت جو سورہ حشر میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینار سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑے سے، اپنے گندم کے ایک سا سے، اپنی کھجور کے ایک سا سے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے صدقہ کرے۔ جریر نے کہا تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا، اس کی تھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز آنے لگی تھی، بلکہ عاجز آ گئی تھی۔ کہا پھر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آنے لگے، یہاں تک کہ میں نے کھانوں اور کپڑوں کے 2 ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا، وہ اس طرح دمک رہا تھا جیسے اس پر سونا چڑھا ہوا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا
تو اس کے لیے اس کا اپنا بھی اجر ہے، اور ان کے جیسا اجر بھی جنہوں نے اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا، اس کے بغیر کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جس نے اسلام میں برے طریقے کی ابتدا کی، اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اس کے بغیر کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی ہو۔ یہی معاشرتی ذمہ داری کا احساس تو تھا جس کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق اپنی تمام مصروفیات میں سے وقت نکال کر مدینہ سے باہر رہنے والی ایک بوڑھی عورت کے گھر کے کام کرنے جاتے تھے۔ یہی معاشرتی ذمہ داری کا احساس تو تھا جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف میں سے کتنے ہی لوگ اپنی کمر پر بوریاں لاد کر رات کے اندھیرے میں مستحقین تک اناج پہنچایا کرتے تھے۔ آپ سید عمر کو دیکھیے، خلیفہ وقت ہیں۔ سوشل رسپانسبلٹی کا احساس چین نہیں لینے دیتا۔ کیسے جب ایک گھر سے اور کتنے ہی گھروں سے وہ آواز سنتے تھے، اور جب سنتے تھے تو ان کو کیسے وہ کھانے پینے کی اشیاء اپنی پشت پر لاد کر پہنچاتے تھے۔ سید زین العابدین کا جب انتقال ہوا تو مدینہ کے کتنے گھروں سے صدا آئی کہ آج تو ہمارا کفیل، ہمارا غمخوار انسان دنیا سے چلا گیا، کہ ان کی پشتوں پر بوجھ اٹھانے کی وجہ سے کیسے نشانات ہوتے تھے۔ سوشل رسپانسبلٹی کا احساس تو تھا جس کی وجہ سے ہمارے اسلاف میں سے کتنے ہی لوگ اپنی کمر پر بوریاں لاد کر رات کے اندھیرے میں مستحقین تک اناج پہنچاتے تھے۔ علم شیئر کرنا سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ اگر پہلی وحی میں علم حاصل کرنے کا حکم نازل ہوا تو دوسری ہی وحی میں اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری عائد کی گئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو پھر خبردار کرو۔ آج دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہر ایک تک تعلیم پہنچانا اہم ترین معاشرتی ذمہ داریوں اور خدمات میں سے ایک ہے۔ حقیقت یہ کہ انسان صرف جسم نہیں رکھتے، روح اور عقل بھی رکھتے ہیں، اس لیے انہیں ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو ان کے جسمانی معاملات کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی اور فکری رہنمائی بھی کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں یہ علم اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں کو سکھانے کا اہتمام فرمایا۔ اس علم کو انسانوں تک پہنچانا رسولوں کی ذمہ داری تھی، اور ان کے بعد ان کی امتوں کی ذمہ داری تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے تا حیات بھرپور سٹرگل کی۔ یہ ایک بہت عظیم معاشرتی خدمت تھی۔ رسول اللہ کے بعد یہ ذمہ داری آپ کی امت کی ہے کہ وہ قیامت تک کے انسانوں تک اس علم کو پہنچائیں۔ اس علم کو سکھانا اور اسے شیئر کرنا سب سے بڑی سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اسلام ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ خود علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں دیا جانے والا علم سوشل رسپانسبلٹیز اور خدمات کے لیے انسانوں کو کیسے تیار کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات معاشرے کے ہر ایک فرد کو دوسروں کے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ ہر شخص جب نگہبان ہے، اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال تو کیا جائے گا۔ یہ تعلیمات مسلمانوں میں گہری احساس ذمہ داری بیدار کرتی ہیں۔
مسلمانوں کو صرف انفرادی زندگی نہیں سکھاتی بلکہ ایک خوبصورت معاشرے میں انہیں پروتی ہیں جس کی بنیاد محبت اور اخوت ہے۔ ہر مسلمان کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ ایسا بنیادی اصول ہے کہ جس کے علم کی وجہ سے مومن صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ انتہائی سوشلی رسپانسبل بن جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہ بات تو آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو ان کے جسمانی معاملات کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی اور فکری رہنمائی بھی کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں یہ علم اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں کو سکھانے کا اہتمام فرمایا۔ اس علم کو انسانوں تک پہنچانا رسولوں کی ذمہ داری تھی اور ان کے بعد ان کی امتوں کی ذمہ داری تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے تا حیات بھرپور سٹرگل کی۔ یہ ایک بہت عظیم معاشرتی خدمت تھی، بہت بڑی سوشل سروس ہے۔ رسول اللہ کے بعد یہ ذمہ داری آپ کی امت کی ہے کہ وہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ علم پہنچائیں۔ اس علم کو سکھانا، اسے شیئر کرنا سب سے بڑی معاشرتی ذمہ داری ہے۔ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسلام ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ خود علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ بنیادی طور پر یہ ذمہ داری ریاست کی ہے، حکومتوں کو اس کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن سوشل رسپانسبلٹی سب پر عائد ہوتی ہے، انڈیویجولز پر بھی اور کارپوریٹ پر بھی۔ پھر گورنمنٹ کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں۔ حکومتی اداروں کے تحت جو سلسلہ جاری و ساری ہے وہ عوام کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے، اور پھر کارپوریٹ کی جانب سے جو سلسلہ ہے وہ انتہائی لیمیٹڈ ہے۔ ہمارے یہاں اس کا شعور پایا نہیں جاتا۔ اس لیے انڈیویجولز کو بھی اور خاص طور پر این پی اوز کو اور ویلفیئر فاؤنڈیشنز کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ضرورت ہے فری سکولز قائم کیے جائیں، فری کالجز قائم کیے جائیں، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کے لیے ادارے بنائے جائیں۔ فری سکولز اس لیے قائم کرنے ضروری نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو جسٹ جنرلی آگاہی دے دی جائے، ان کو عام تعلیم دے دی جائے، ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہیلپ دی جائے، اور صالح انسان کی تیاری کے لیے علم ناگزیر ہے، اور وہ علم جو علم حقیقی ہے، اللہ کی کتاب کا علم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم، وہ علم بالکل ابتدائی بچپن سے لے کے تعلیم کے اختتام تک، اور پھر تعلیم کے اختتام سے لے کے اپنے روزگار حاصل کرنے تک، پھر اپنی دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بزنس یا جاب کرنے تک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تا حیات اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ یہ تعلیم چند سالوں کے لیے نہیں ہے، حیات کے لیے، کیونکہ حیات بخش ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور آج آپ اپنے رب سے یہ عہد کریں
کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، کبھی اس سلسلے کو توڑیں گے نہیں، کبھی اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر اسلامی تعلیمات اور صحت کی دیکھ بھال کی معاشرتی ذمہ داری کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں جسمانی، روحانی اور فکری صحت کو نہایت اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں صحت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھا جاتا ہے اور اپنی اور دوسروں کی صحت کی حفاظت کو ایک دینی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اسلام غذائی رہنمائی کے اصول فراہم کرتا ہے، جیسا کہ حلال و حرام کے احکامات وغیرہ۔ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ صحت بخش اور خالص غذائیں کھائیں اور نشہ آور اور نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسلام ذاتی حفظان صحت پر بہت زیادہ زور دیتا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اہل اسلام اور اہل علم اس کا علم ہی آنے والی نسلوں کو نہ دیں اور اس کے لیے اویئرنیس کیمپینز نہ چلائیں، تو کیسے ممکن ہے کہ لوگ حلال و حرام کے احکامات کی پابندی کریں، لوگ صحت بخش اور خالص غذائیں کھائیں؟ کیوں نشہ کامن ہو گیا سوسائٹی میں؟ خاموش ہے اہل اسلام، وہ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے۔ اسلام ذاتی حفظان صحت پر بہت زور دیتا ہے۔ مسلمان دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور صفائی کو نصف ایمان سمجھتے ہوئے اپنے جسم، کپڑوں، ماحول وغیرہ کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب مسلمان تو ایسے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے جن کو اب وضو نہیں آتا، جو نماز ادا نہیں کرتے، جو صفائی کو نصف ایمان نہیں سمجھتے، جو اپنے جسم، کپڑوں، ماحول کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ کیا اس کا نالج دینا، کیا اس کے لیے دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا ضروری نہیں ہے؟ اسلامی تعلیمات میں اعتدال کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانے پینے اور اپنی صحت کو نظر انداز کرنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اسلام میں بیماری کا جلد علاج کروانے کی ترغیب دی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علاج کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے، یعنی بڑھاپا۔ بیماروں کی عیادت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اسلام میں نہایت افضل اور نیک عمل سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا اپنے کسی دینی بھائی سے ملاقات کی، اس کو ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، تو خوش رہے، تیرا چلنا مبارک ہو، اور تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔ ایک اور روایت میں سیدنا ثوبان، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو مستقل جنت کی میوہ خوری میں مصروف رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ عیادت سے واپس آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں تیری عیادت کیسے کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، پروردگار، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟
کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، میں تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ ارشاد ہوا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے۔ آپ اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص میں یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ دوسروں کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کرنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت نہیں آیا، پھر اس نے 7 بار یہ دعا کی، میں اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مرض سے شفا دے گا۔ اسلامی کمیونٹیز اکثر ایسے افراد کی مدد کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں جو صحت کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں ایسے افراد کے ساتھ رحمت اور ہمدردی سے پیش آنے کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ اسلام بیماریوں کے خلاف احتیاطی تدابیر کو بھی فروغ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے ماحول میں مناسب صفائی کو برقرار رکھنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس طرح پورا معاشرہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی ادوار سے ہی مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال بنانے پر نہایت توجہ دی گئی۔ آج بھی معاشرتی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ مفلس مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے فری ہاسپٹلز بنائے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ لوگوں تک وہ علم پہنچایا جائے جس سے انہیں اپنی جسمانی، فکری اور روحانی صحت کے بارے میں آگاہی ملے۔ معاشرے میں صحت کو فروغ دینے کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق طہارت اور پاکیزگی کو اپنانے کی موومنٹ مستقل چلانی چاہیے، اور ہر فرد کو اپنی یہ ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے، خود بھی پاک رہے، دوسروں کو بھی پاکیزگی سکھائے۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات اور ذہنی صحت کی خدمات میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسلامی تعلیمات میں معاشرے کے افراد کی ذہنی صحت کی حفاظت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو ذہنی صحت کے بگڑنے کا آغاز شرک سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کتنی ہی ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ جنہیں شعوری طور پر پڑھنے سے انسان شرک سے بچ سکتا ہے اور اس کی فکر درست رہ سکتی ہے۔ کتنی ہی دعائیں ہیں جو انسان کے اندر اٹھنے والے ان شبہات کا علاج کرتی ہیں جو ذہنی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اسلام میں عقل کو مختل کر دینے والی چیزوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے خود بھی ان سے بچیں، حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور معاشرے میں بھی اس کے بارے میں آگاہی دیں، یعنی شراب کے بارے میں، نشہ آور اشیاء کے بارے میں، ڈرگز کے بارے میں باقاعدہ طور پر آگاہ کرنا اور ابتدا سے ہی اسے نصاب کا حصہ بنانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو بھی آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اسلامی تعلیمات اور ماحولیاتی ذمہ داری کو دیکھیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ زمین، اس کے تمام قدرتی ذخائر، اس کا ماحول، سب کچھ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔
انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچائے بغیر بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ انسان تمام معاملات میں معتدل طرز عمل اختیار کریں اور اسراف سے بچیں۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور تم بیجا خرچ نہ کرو، بیجا خرچ کرنا، یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسانوں سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا احترام کریں اور بلا وجہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسلام میں پانی بچانے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس معاملے میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے سعد، یہ کیسا اسراف ہے؟ سعد نے کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ تم کسی چلتی ہوئی ندی کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو نہایت محتاط انداز میں استعمال کرتے تھے اور ضائع نہیں کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل اور ایک مد سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو آلودہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اس وقت دنیا پانی کی شدید کمی کا شکار ہے۔ ہمیں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت پانی کی قدر پہچانیں اور پانی کی حفاظت کر کے اپنی معاشرتی ذمہ داری، سوشل رسپانسبلٹی کو پورا کریں۔ پانی کا ہر قطرہ بچائیں، ہر قطرہ قیمتی ہے۔ اسی طرح سے پولوشن کو دور کرنے کے لیے اور ماحول کی خوبصورتی کے لیے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا اور اس کا پھل آدمیوں اور جانوروں نے کھایا تو اس لگانے والے کے لیے صدقہ کا ثواب ہے۔ درخت لگانا صدقہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ اور شجرکاری کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں درخت ہو اور وہ اس بات پر قادر ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ اسے لگا لے تو ضرور لگا لے۔ اسلام میں بلا ضرورت درخت نہ کاٹنے کی بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ جنگ پر جانے والے مجاہدین کو خاص طور پر درخت نہ کاٹنے کی تلقین کی جاتی۔ ضرورت پڑنے پر درخت کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اسلامی تعلیمات ماحول کو آلودہ نہ کرنے کی ذمہ داری کو بیدار کرتی ہیں، ہر ایسے کام کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں جس سے ماحول کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسلام میں ماحول کی حفاظت ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اسلامی حکومتوں اور معاشروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی پالیسیز عمل میں لائیں جو ماحول کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ماحول شعوری بھی ہے، ماحول مادی بھی ہے۔ شعوری ماحول کی درستگی کے لیے تعلیم دینی ضروری ہے۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا علم سکھانا ضروری ہے، اور وہ ماحول جس میں ہم رہتے ہیں اس کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں کہ ہم اس کو درست کریں۔ تو آج کے دور میں اسموگ اور کلائمیٹ چینج جیسے سنگین مسائل بن چکے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ مسلمان اس معاملے میں اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اس کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا بھی سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یاد رکھو، جو شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص
کسی مسلمان بھائی کی مشکل میں اس کے کام آئے، اللہ تعالیٰ اس کی اپنی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ معاشرے کی ایک اور بڑی خدمت یہ ہے کہ روٹھے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دیا جائے۔ جھگڑنے والوں کی آپس میں صلح کرانا بھی ایک سماجی خدمت ہے۔ قرآن کریم میں ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دیں۔ دو آدمی، دو خاندان یا گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروانا سوشل رسپانسبلٹی ہے، معاشرتی ذمہ داری ہے، حق ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے مواقع پر جھگڑنے والوں کی آپس میں صلح کروائی، جس کی ایک عظیم مثال حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ ہے۔ اسی طرح معاشرتی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے اور حقداروں کو ان کے حقوق دلائے جائیں۔ اسلامی تعلیمات میں ان کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اسے دوسروں کے ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ معاشرے کے افراد کا ہم پر صرف یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان پر ظلم نہ کریں، بلکہ یہ بھی حق ہے کہ کہیں ظلم ہوتا ہو تو حسب استطاعت اسے روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اسے ظالم کے ظلم سے بچائیں، لیکن ظالم کی مدد کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا ظالم بھائی کی مدد یہ کہ اسے ظلم کرنے سے روکو۔ اور خلاصہ یہ کہ اسلام میں علم اور معاشرتی ذمہ داری ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ علم کو خالصتاً انفرادی نفع کے حصول کے ذریعے کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے اور اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو علم حاصل کرنے، اسے اپنے معاشروں کی بہتری کے لیے استعمال کرنے اور اپنے اعمال اور فیصلوں میں اخلاقی اصولوں کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔